بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا و مصلیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ سورۃ العصر۔ قسم ہے زمانہ کی، انسان بڑے خسارہ میں ہے، مگر جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے اور ایک دوسرے کو حق کی فہمائش کرتے رہے اور ایک دوسرے کو پابندی کی فہمائش کرتے رہے۔ ہمارے اسلاف عزت کے منتہا کو پہنچے ہوئے تھے اور ہم انتہائی ذلت و خواری میں مبتلا ہیں۔ پس معلوم ہوا کہ وہ کمال ایمان سے متصف تھے اور ہم اس نعمت عظمیٰ سے محروم ہیں، جیسا کہ مخبر صادق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خبر دی ہے۔ سیأتی علی الناس زمان لا یبقى من الاسلام الا اسمہ ولا من القرآن الا رسمہ، یعنی قریب ہی ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا اور قرآن کے صرف نقوش رہ جائیں گے۔ اب غور طلب امر یہ ہے کہ اگر واقعی ہم اس حقیقی اسلام سے محروم ہیں جو خدا اور رسول کے یہاں مطلوب ہے اور جس کے ساتھ ہماری دین و دنیا کی فلاح و بہبود وابستہ ہے، تو کیا ذریعہ ہے جس سے وہ کھوئی ہوئی نعمت واپس آئے، اور وہ کیا اسباب ہیں جن کی وجہ سے روح اسلام ہم میں سے نکال لی گئی اور ہم جسد بے جان رہ گئے۔ جب مصحف آسمانی کی تلاوت کی جاتی ہے، یعنی قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے، اور امت مسلمہ کی فضیلت اور برتری کی علت و غایت ڈھونڈی جاتی ہے، یعنی مسلمانوں کو عزت اور سربلندی جو ہے وہ کس وجہ سے ملتی ہے، جب اس چیز کو ہم تلاش کرتے ہیں، اس کی جستجو کرتے ہیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ اس امت کو ایک اعلیٰ اور برتر کام سپرد کیا گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ خیر الامم کا خطاب اس کو عطا کیا گیا۔ دنیا کی پیدائش کا مقصد اصلی خدا وحدہ لا شریک لہ کی ذات و صفات کی معرفت ہے، اور یہ اس وقت تک ناممکن ہے جب تک بنی نوع انسان کو برائیوں سے اور گندگیوں سے پاک کر کے بھلائیوں اور خوبیوں کے ساتھ آراستہ نہ کیا جائے۔ اسی مقصد کے لیے ہزاروں رسول اور نبی بھیجے گئے، اور آخر میں اس مقصد کی تکمیل کے لیے سید الانبیاء والمرسلین کو مبعوث فرمایا، اور الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی کا مجدہ سنایا گیا۔ اب چونکہ مقصد کی تکمیل ہو چکی تھی، ہر بھلائی اور برائی کو کھول کھول کر بیان کر دیا گیا تھا، ایک مکمل نظام عمل دیا جا چکا تھا، اس لیے رسالت و نبوت کے سلسلہ کو ختم کر دیا گیا، اور جو کام پہلے نبیوں اور رسولوں سے لیا جاتا تھا وہ قیامت تک امت محمدیہ کے سپرد کر دیا گیا۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اے امت محمدیہ، تم افضل امت ہو، تم کو لوگوں کے نفع کے لیے بھیجا گیا ہے، تم بھلی باتوں کو لوگوں میں پھیلاتے ہو اور بری باتوں سے ان کو روکتے ہو، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اور چاہیے کہ تم میں سے ایسی جماعت ہو کہ لوگوں کو خیر کی طرف بلائے اور بھلی باتوں کا حکم کرے اور بری باتوں سے منع کرے، اور صرف وہی لوگ فلاح والے ہیں جو اس کام کو کرتے ہیں۔ پہلی آیات میں خیر امم ہونے کی وجہ یہ بتلائی، یعنی بہترین امت ہونے کی وجہ یہ بتلائی کہ تم بھلائی کو پھیلاتے ہو اور برائی سے روکتے ہو، اور دوسری آیت میں حصر کے ساتھ فرمایا کہ فلاح و بہبود صرف انہی لوگوں کے لیے ہے جو اس کام کو انجام دے رہے ہیں۔ اسی پر بس نہیں، بلکہ دوسری جگہ صاف طور پر بیان کر دیا گیا کہ اس کام کو انجام نہ دینا لعنت و پھٹکار کا موجب ہے، یعنی اگر ہم نیکیوں کا حکم نہیں کریں گے اور برائیوں سے اور برائیوں کا ہم سدباب نہیں کریں گے اور ان سے منع نہیں کریں گے، تو اس کی وجہ سے اللہ کا عذاب ہم پر نازل ہو سکتا ہے۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منکر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون۔ بنی اسرائیل میں جو لوگ کافر تھے ان پر لعنت کی گئی،
داود اور عیسیٰ بن مریم علیہم السلام کی زبان سے یہ لعنت اس سبب سے ہوئی کہ انہوں نے حکم کی مخالفت کی اور حد سے نکل گئے۔ جو برا کام انہوں نے کر رکھا تھا اس سے باز نہ آتے تھے۔ واقعی ان کا یہ فعل بے شک برا تھا۔ اس آخری آیت کی مزید وضاحت احادیث ذیل سے ہوتی ہے۔ وفی السنن والمسند من حدیث عبد اللہ بن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من كان قبلكم كان اذا عمل العامل فيهم بالخطيئة جاءه الناهي تعزيرا فقال يا هذا اتق الله، فإذا كان من الغد جالسه وأكله وشاربه كأنه لم يره على خطيئة بالأمس، فلما رأى عز وجل ذلك منهم ضرب بقلوب بعضهم على بعض ثم لعنهم على لسان نبيهم داود عيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، والذي نفس محمد بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد السفيه ولتأترن على الحق إطرا وليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم يلعنكم كما لعنهم۔ وفي سنن أبي داود وابن ماجه عن جابر بن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل يكون في قوم يعمل فيهم بالمعاصي يقدرون على أن يغيروا عليه ولا يغيرون إلا أصابهم الله بعقاب قبل أن يموتوا۔ وروى الأصبهاني عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تزال لا إله إلا الله تنفع من قالها وترد عنهم العذاب والنقمة ما لم يستخفوا بحقوقها، قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما الاستخفاف بحقها؟ قال يظهر العمل بمعاصي الله فلا ينكر ولا يغير۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے پہلی امتوں میں جب کوئی خطا کرتا تو روکنے والا اس کو دھمکاتا اور کہتا کہ خدا سے ڈرو، پھر اگلے ہی دن اس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا، کھاتا پیتا گویا کہ اس کو گناہ کرتے ہوئے دیکھا ہی نہیں۔ جب حق عز وجل بھی پڑھ سکتے ہیں اس کو، حق عز وجل نے ان کا یہ برتاؤ دیکھا تو بعض کے قلوب کو بعض کے ساتھ خلط کر دیا، یعنی ان کے دل آپس میں ملا دیے اللہ نے، اور ان کے نبی داود اور عیسیٰ بن مریم علیہم السلام کی زبانی ان پر لعنت کی، اور اس لیے کہ انہوں نے خدا کی نافرمانی کی اور حد سے تجاوز کیا۔ قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، تم ضرور اچھی باتوں کا حکم کیا کرو اور بری باتوں سے منع کرو، اور چاہے کہ بیوقوف نادان کا ہاتھ پکڑ کر اس کو حق بات پر مجبور کرو، اور ورنہ حق تعالی تمہارے قلوب کو بھی خلط ملت کر دیں گے، اور پھر تم پر بھی لعنت ہوگی جیسا کہ پہلی امتوں پر لعنت ہوئی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور یہ دوسری حدیث اسی آیت کی تشریح میں فرما رہے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی جماعت اور قوم میں کوئی شخص گناہ کرتا ہے اور وہ قوم باوجود قدرت کے اس کو نہیں روکتی، تو ان پر مرنے سے پہلے ہی حق تعالی شانہ اپنا عذاب بھیج دیتے ہیں، یعنی دنیا ہی میں ان کو طرح طرح کے مصائب میں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ ہمیشہ کلمہ لا الہ الا اللہ اپنے پڑھنے والے کو نفع دیتا ہے اور اس سے عذاب و بلا کو دور کرتا ہے جب تک کہ اس کے حقوق سے بے پرواہی نہ کی جائے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ اس کے حقوق کی بے پرواہی کیا ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حق تعالی شانہ کی نافرمانی کھلے طور پر کی جائے، پھر نہ ان کا انکار کیا جائے اور نہ ان کے بند کرنے کی کوشش کی جائے۔ حدیث نمبر 4، عن عائشة رضی اللہ عنہ قالت دخل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فعرفت في وجهه ان قد حضره شيء فتوضأ وما كلم احد فلصقت بالحجرة استمع ما يقول فقعد على المنبر فحمد الله واثنى عليه وقال يا ايها الناس ان الله تعالى يقول لكم مروا بالمعروف ونهوا عن المنكر قبل ان تدعوا فلا اجيب لكم وتسالوني فلا اعطيكم وتستنصروني فلا انصركم فما زاد عليهن حتى نزل۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمیشہ کلمہ لا الہ الا اللہ اپنے پڑھنے والے کو نفع دیتا ہے اور اس سے عذاب و بلا کو دور کرتا ہے جب تک کہ اس کے حقوق سے بے پرواہی نہ برتی جائے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ اس کے حقوق کی بے پرواہی کیا ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حق تعالی شانہ کی نافرمانی کھلے طور پر کی جائے، پھر نہ ان کا انکار کیا جائے اور نہ ان کے بند کرنے کی کوشش کی جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے تو میں نے چہرہ انور پر ایک خاص اثر دیکھ کر محسوس کیا کہ کوئی اہم بات پیش آئی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کسی سے کوئی بات نہیں کی اور وضو فرما کر مسجد تشریف لے گئے۔ میں مسجد کی دیوار سے لگ گئی تاکہ کوئی ارشاد ہو اس کو سنوں۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منبر پر جلوہ افروز ہوئے اور حمد و ثنا کے بعد فرمایا، لوگو اللہ کا حکم ہے کہ بھلی باتوں کا حکم کرو اور بری باتوں سے منع کرو، مبادا وہ وقت آ جائے کہ تم دعا مانگو اور میں اس کو قبول نہ کروں۔ ارشاد ہو کہ خوب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حمد و ثنا کے بعد فرمایا کہ اللہ کا حکم ہے کہ بھلی باتوں کا حکم کرو اور بری باتوں سے منع کرو، مبادا وہ وقت آ جائے کہ تم دعا مانگو میں اس کو قبول نہ کروں، اور تم مجھ سے سوال کرو اور میں اس کو پورا نہ کروں، اور تم مجھ سے چاہو، تم سے مدد چاہو اور میں تمہاری مدد نہ کروں۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صرف یہ کلمات ارشاد فرمائے اور منبر سے اتر گئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور اس کی نشر و اشاعت کی اور تبلیغ کی ہمیشہ کے لیے توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنی دعاؤں میں اس سیاہ کار کو بھی ضرور یاد رکھیں۔